آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا فی اموالکم تمہارے مالوں کے معاملے میں وانفسکم اور تمہاری جانوں کے معاملے میں۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، مگر کون آزمائے گا یہ نہیں بتایا جا رہا۔ زندگی آزمائے گی، حالات آزمائیں گے، لوگ آزمائیں گے، لیکن یہ کہ انسان کی آزمائش ہوگی ضرور۔ پھر دو معاملوں کا ذکر کیا گیا، اموال اور جان کا۔ اگر غزوہ احد کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ لوگ اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے آزمائے گئے تھے، شہر کا محاصرہ ہو گیا تھا، کوئی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اور ہم جتنے بھی واقعات پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی بھوک کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فقر کے، وہ عموماً ان جنگی حالات کے دوران ہی پیش آنے والے واقعات تھے۔ تو انسان ان دو حالات سے بھی جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور بضرور تمہیں سننی پڑیں گی، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب من قبلکم جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا تھا، اذًا کثیراً بہت ساری تکلیف دہ باتیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ جنگ نہیں لڑتا، اور دنیا میں اکثر جو ہے وہ جنگ کے حالات نہیں ہوتے ہیں۔ تو عام روٹین میں انسان کن حالات کو فیس کرتا ہے، یہ مضمون یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے مزاج کے خلاف، اپنی عادت کے خلاف بہت ساری لوگوں سے اذیت والی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدنی دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، کہیں آپ پہ یہ نعوذ باللہ الزام لگایا جاتا کہ آپ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کی اذیت آپ علیہ السلام نے بھی برداشت کی ہے، اور عام انسان بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات، جنگی حالات تو ہر ایک کے اوپر نہیں آتے، مگر یہ حالات ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ ضرور فیس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ اب یہاں پہ صبر کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے سہتے جانا ہے، برداشت کرتے جانا ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فیس کرنا، کسی چیز کو ڈیل کرنا، اور اس کے سامنے ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا۔ اس تمام سچویشن میں جو ہے ہمیں ان حالات کو فیس کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ تقوی کا کیا معیار ہوگا کہ جب ہم اپنی مزاج کے خلاف یہ تکلیف دہ باتوں کو سنتے ہیں تو پھر ہم ریئیکشن کیا دیتے ہیں، وہاں پہ ہمارا معیار کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر اس کو اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر کوئی ہمارے دین کے خلاف بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو گویا کہ ہمارا ریئیکشن کیا جاتا ہے، ہم کسی غریب کی گاڑی کا ٹائر جلا دیتے ہیں، اس کا بائک جلا دیتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ مناسب ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ اس موقع پہ ہمارا ایک معیار ہونا چاہیے، ایک صبر تحمل ہونا چاہیے کہ ہم نے اور اپنے نبی سے محبت کرنی ہے اور اپنے قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تو ایک پراپر طریقے سے اپنے معیار کو برقرار رکھ کے سامنے والے کو جواب دینا۔ اور ایک عام پرسنل لائف میں بھی اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کر جاؤ گے اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ عربی زبان میں جب الفاظ میں زیادتی ہوتی جاتی ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو معنوں کے اندر تاکید پیدا ہوتی جاتی ہے۔ فا لایا، انا لایا، ذالک لایا، اور پھر عزم الامور کی بات کی تو قرآن پاک میں صرف 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام بہت ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ لہٰذا عزم الامور سے مراد وہ کام جس کا کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا کام کرے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنا ایک معیار برقرار رکھنا اور اپنی تقوی کو برقرار رکھنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک بات ہے۔ اور علماء اکرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہاں پہ کسی گناہ، کسی نافرمانی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ صرف اپنے معیار کو برقرار رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ بڑے ظرف کا کام ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں اپنی زندگی کی بڑی اہم بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الزامات تو نبی علیہ السلام کے اوپر بھی لگے ہیں، بلکہ باقی انبیاء کے اوپر بھی لگے ہیں، مریم علیہ السلام کے اوپر بھی لگے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عورت کے اوپر بھی لگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، لوگ آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کے کردار پہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے میرے خلاف کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں ایسی بات ہی کیوں کی۔ تو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مجھے کیوں ایسا کہا، میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی۔ تو پھر یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں تو پھر ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اپنے مزاج کے خلاف جو ہے وہ باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر صرف سننے ہی نہیں پڑیں گی، بلکہ ہم نے ان باتوں کو فیس بھی کرنا ہے اور اپنے معیار کو بھی برقرار رکھنا ہے۔